ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم اس اجلاس کے ناظم محترم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے محقر معزز علماء کرام بالخصوص فضیلت الشیخ مولانا عبد الرحمن صاحب السلفی حفظہ اللہ جنہوں نے مجھ سے رابطہ قائم کیا اور شنکر نگر کے اس پروگرام کی تاریخ متعین کی اور شنکر نگر اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، 22 جون کا یہ پروگرام کافی پہلے سے فکس تھا اور اپنے وقت مقررہ پر آپ لوگوں نے بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ تعاون کر کے اس پروگرام کو یہاں رچایا اور بسایا، اور الحمدللہ جتنے علماء کو آپ نے مدعو کیا وہ سب شریک ہوئے۔ میں کل اس وقت آگرہ میں تھا، ممکن نہیں تھا اس اجلاس میں میرا پہنچنا۔ 5 مئی کو میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اور اس کے بعد سے پھر
میں مسلسل ڈاباہی میں ہوں. بقرعید کا دن تھا، قربانی کا. محلے میں جو چلن ہے، گاؤں میں ہوتا ہی عام طور پر کہ جب پہلی کوئی عید یا بقرعید آتی ہے بہت سے لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے. اسی سلسلے میں کچھ لوگ آئے گئے، کچھ لیڈیز آئیں، خواتین آئیں. ہماری والدہ کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، بی پی ہائی ہو گیا، ڈپریشن میں چلی گئی. اور اسی وقت سے میں ان کی دیکھ ریکھ میں لگا تھا. کل یہ حالت تھی کہ مجھے جمعہ کا خطبہ دینے کے بعد ان کو آگرہ لے جانا پڑا، اور ادھر سے عبدالاول صاحب کا فون، مولانا عبدالرحمن صاحب کا فون. میں نے کنڈیشن بتائی کہ دیکھیے اگر آگرہ میں ایڈمٹ کر لیا ڈاکٹر نے تب تو میں اپنی والدہ کے ساتھ رہوں گا، اور اگر چیک کرنے کے بعد کچھ جانچیں کرانے کے بعد دوائیں لکھ دی اور میں گھر لے آیا تو پھر میں کوشش کروں گا کہ میں آ جاؤں. رات کے 4 بجے تک میں وہیں رہا، اور پھر جب ساری رپورٹس نارمل آئیں تو پھر دوا لکھوا کے میں وہاں سے چلا، اور 6 بجے میں اٹاوا پہنچا. اور پھر وہاں سے ظہر بعد نکلا، کیونکہ اس وقت میں بھی دیکھنا تھا ان کی طبیعت کچھ بگڑ تو نہیں جا رہی. ظہر کے بعد نکلا، تقریباً 4:30-5 بجے میں لکھنؤ پہنچا، اور پھر اسی گاڑی سے میں یہاں تک پہنچا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ والدہ محترمہ کو بھی شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. مجھ سے پہلے جو 2 عظیم خطبہ نے آپ کے سامنے خطاب کیا ہے، آپ نے بیٹھ کر سنا، اور آپ کی ہمت کو بھی میں داد دیتا ہوں کہ آپ عشاء کے بعد سے لے کر رات کے 1:30 بجے تک ابھی تک یہاں دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے ان دونوں خطیبوں کو سنا، بیچ میں نظمیں نعتیں بھی سنی، اور آپ مجھے بھی برداشت کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے. جو باتیں کہی گئی ہیں اور کہی جا رہی ہیں، اللہ کہنے والوں کو سننے والوں کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے. شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کا انداز اپنا ایک الگ انداز ہے. حدیثوں کے حافظ ہیں، قرآن کے مفسر ہیں، کئی علمی کتابیں وہ لکھ چکے ہیں اور کئی زیر طبع ہیں. اس وقت اپنا ایک اسکول دا نالج کے نام سے جو چلا رہے ہیں اس پر ان کی پوری توجہ ہے. پروگرام کم کر دیے ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ان کی صحت و تندرستی میں اضافہ فرمائے، برکت عطا فرمائے، اور ان کو صحت و عافیت والی ایک لمبی زندگی عطا فرمائے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی جس آیت کو پڑھا ہے اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے اس کے سمجھنے میں، اور اس بات کو بھی سمجھنے میں کہ میں کیا بولنا چاہتا ہوں اور کیا سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو شخص بھی اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، کوئی دوسرا دین ڈھونڈے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دین اس کا قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اس کے اندر کتنی ہی اچھی باتیں کیوں نہ ہو، وہ خوبیوں کا مرکز ہی کیوں نہ ہو، بھلائیوں کا ذخیرہ ہی اس کے اندر کیوں نہ ہو، اگر آپ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کر رہے ہیں یا اس پر عمل کر رہے ہیں تو وہ ریجیکٹڈ ہے اللہ کی نظر میں، وہ مردود ہے اللہ کی نظر میں، وہ رد کر دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا. ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پر وہ کم ہے
کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اسلام جیسا مذہب ہمیں اس نے عطا فرمایا۔ اس پر ہر مسلم شخص کو، ہر مسلمان کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین تلاش کرنے والا قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ شخص نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اب کوئی بھی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ تو اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا ہو گیا، قرآن اسلام کی تعریف نہیں کرے گا تو کس کی تعریف کرے گا؟ اور جرجی صاحب مسلمان ہیں، وہ اسلام کی تعریف نہیں کریں گے تو کس کی تعریف کریں گے؟ یہ کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے، بول سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسلام کی تعریف کی کیوں ہے یہ دیکھیے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اسلام اس لیے بہتر نہیں ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کا مذہب ہے، اسلام اس لیے بہتر ہے اور سب سے عمدہ اور سب سے اچھا دین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا یہی دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے صرف ایک ہی دین اتارا ہے اور وہ دین آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا آ رہا ہے۔ وہ دین سب کا دین ہے اور وہی دین اسلام ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے تو ہر غیر مسلم، ہر نان مومن آپ سے اعتراض کرے گا۔ آپ اس کے سامنے کہیں گے اسلام کی تعریف کریں گے اور یہ کہیں گے یہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو کوئی اس کو نہیں مانے گا۔ جب آپ اس کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ یہ اسلام آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی نبی، جتنے بھی اوتار، جتنے بھی رشی، جتنے بھی منی، جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی میسنجرز اس دنیا میں آئے، جتنے بھی پروفٹ آئے، وہ سب اسی اسلام کو لے کر آئے۔ یہ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سارے پیغمبروں کا، سارے نبیوں کا دین یہی دین تھا۔ تو کوئی اعتراض نہیں کرے۔ بھائی اللہ نے یہ ہوا جو چلائی ہے، آج ہمیں محسوس ہو رہی ہے، ہم اور آپ کھلی ہوا میں بیٹھے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوا کی تخلیق ہوئی ہے، یہ کیا صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ اس ہوا پر سب کا ادھیکار ہے، ہندو بھائیوں کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، سکھوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، بدھسٹوں کا بھی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا ہندو بھائیوں کے لیے یا جینیوں کے لیے، نہیں، یہ سب کے لیے۔ یہ آسمان سے جو بارش ہوتی ہے کیا اس پر کسی ایک قوم کا ادھیکار ہے؟ نہیں۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں آسمان سے جو بارش ہوتی ہے صرف ہندوؤں کے لیے ہوگی، مسلمانوں کے لیے نہیں؟ ہندو بھائیوں کو بھی اسی بارش سے فائدہ ملتا ہے، مسلمانوں کو بھی پہنچتا ہے، عیسائیوں کو بھی پہنچتا ہے، بدھسٹوں کو بھی پہنچتا ہے، جینیوں کو بھی پہنچتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی جیوت دھرم ہیں ان دھرم کے سبھی ماننے والوں کو پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے سورج کی روشنی سب کے لیے، چاند کی روشنی سب کے لیے، یہ دھرتی، یہ زمین اللہ نے بنائی یہ سب کے لیے، یہ آسمان اللہ نے بنایا سب کے لیے۔ تو ظاہر ہے یہی سے سوچنے کی ضرورت ہے اور کہ جب اللہ کی بنائی ہوئی ہوا سب کے لیے ہے، سورج کی روشنی سب کے لیے ہے، چاند کی روشنی سب کے لیے ہے، تو بارش سب کے لیے ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا اتارا ہوا دھرم بھی ایک ہے، وہ بھی سب کے لیے۔ یہ تو ہم اور آپ ہیں جنہوں نے الگ الگ دھرم بنا ڈالے۔ کوئی ہے جو چندرما کی پوجا کرنے لگا، کوئی ہے جو چاند کو دیکھ کر روزہ رکھنے لگا اور چاند کو دیکھ کر افطار کرنے لگا۔ مانتے سبھی ہیں، فائدہ سبھی اٹھا رہے ہیں، لیکن غور کرنے کی چیز ہے
کہ چاند کسی ایک کا نہیں، سورج کسی ایک کا نہیں، اللہ نے جو بنایا ہے اس کی تخلیق کی وہ سب کے لیے ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے جو دین دیا ہے، جو دھرم اتارا ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ عربی میں اسی کو اسلام کہہ لو، سنسکرت میں اسی کو سناتن کہہ لو، شاشوت کہہ لو، دین حنیف کہہ لو، دین قیم کہہ لو، جو چاہو کہہ لو میرے بھائیوں، لیکن وہ ہے ایک ہی اور وہ سب کا دین ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ صرف ہمارا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین، یہ اسلام صرف تمہارا دین نہیں ہے، اور ہم نے یہ تمہیں اسلام دے کر بھیجا، اور تم سے پہلے کے جو پیغمبر آئے ان کو ہم نے اسلام نہیں دیا تھا، یہ نہیں کہا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے ان سب کو اسی دین کی دعوت دی تھی، اسی کا پیغام دیا تھا جو پیغام تم لے کر جا رہے ہو۔ قرآن کہتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ کہاں کہا اللہ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں اسلام دے کر بھیج رہے ہیں؟ نہیں کہا۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھیے، قرآن کہتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو مشروع قرار دیا ہے، ہم نے آپ کو اسی دین کے نفاذ کا حکم دیا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، جو دین ہم نے آپ سے پہلے نوح کو دے کر بھیجا تھا، جس دین کے نفاذ کا حکم ہم نے نوح کو کیا تھا، نوح کو دے کر بھیجا تھا۔ نوح مطلب ویدوں کے آدھار پر دیکھیں تو منو، جو دھرم منو لے کر آئے تھے، جو دھرم نوح لے کر آئے تھے۔ میں منو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے اندر جو واقعہ نوح علیہ السلام کے سلسلے میں آیا ہے کہ وہ زمین سے بھی پانی نکلا اور آسمان سے بھی پانی آیا، نوح علیہ السلام اور ان کے حواری جتنے تھے سب کشتی میں بیٹھ گئے، زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی بارش۔ نوح کا بیٹا کنعان پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے آج اللہ کا عذاب تجھے نہیں چھوڑ سکتا ہے، کسی کو نہیں، میری کشتی میں آ جا، ایمان لیا، لیکن وہ نہیں مانا اور پانی وہاں تک پہنچ گیا اور نوح کا بیٹا نوح کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کر مر گیا۔ جو واقعہ قرآن کریم کے اندر نوح علیہ السلام کے تعلق سے لکھا ہوا ہے، جو واقعہ نوح علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں لکھا ہے، وہی واقعہ بالکل ہو بہو سیم ٹو سیم منوسمرتی کے اندر منو کے تعلق سے لکھا ہوا ہے۔ جل پلائن ہوا، دھرتی سے بھی پانی، زمین سے اور آسمان سے بھی بارش۔ منو کا پتر پروت پہ چڑھ گیا، منو نے کہا ایک ایشور کی اپاسنا کر، ایک ایشور کی پوجا کرنے والا بن جا، میرے ناؤ میں آ کر بیٹھ جا، آج ایشوریہ پرکوپ تجھے نہیں چھوڑے گا۔ ایشوریہ پرکوپ نہیں، عذاب الہی آج تجھے نہیں چھوڑے گا، کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ منو کے پتر نے منو کی بات نہیں مانی، اتہ وہ ڈوب کے مر گیا۔ یہی واقعہ منوسمرتی میں لکھا ہے، اور کس کے تعلق سے؟ منو کے تعلق سے، یعنی ہمارے ہاں جس کو نوح کہا گیا، منوسمرتی میں اسی کو منو کہا گیا۔ اور یہ دھرم، یہ دین نوح علیہ السلام کا بھی تھا، منو کا بھی تھا۔ منوسمرتی آپ پڑھیں گے تو آپ تعجب کریں گے، قرآن ایک طرف کھول کے بیٹھ جائیے اور ایک طرف منوسمرتی پڑھتے جائیے، توحید بھی ملے گا، جانوروں کو ذبح کرنے کے منتر بھی ملیں گے، قربانی کا ذکر بھی ملے گا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر بھی ملے گا کہ ایک باپ نے اپنے پتر کی گردن پہ چھری چلائی، یہ سب کچھ آپ کو منوسمرتی کے اندر ملے گا۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، ابھی اتنی بات میں نے اس لیے بول دی ہے کیونکہ لنگڑی لولی سرکار آ گئی ہے۔ اگر لنگڑی لولی نہ ہوتی تو پھر شاید اتنا بھی نہ بولتے، اب اتنا تھوڑا سا بولنے کا ادھیکار ہے اور حق ہے، مجھے تھوڑی سی ہمت بھی آئی ہے۔ تو میرے بھائیوں ذرا
بات کو سنیے کیا کہا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو کوئی نیا دھرم دے کر نہیں بھیجا، کوئی نیا مذہب دے کر نہیں بھیجا، آپ سے پہلے اسی مذہب کی استھاپنا کے لیے، اسی مذہب کے نفاذ کے لیے، اسی دین کے نفاذ کے لیے ہم نے نوح کو بھیجا تھا، جس کی وحی ہم نے آپ کو کر دی تھی، جس کا میسج میں نے آپ کو دے دیا تھا۔ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ، اور ابراہیم کے بعد اسی دین کو، اسی اسلام کو ابراہیم بھی لے کر گئے، موسیٰ بھی لے کر آئے اور عیسیٰ بھی لے کر آئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سارے نبیوں کو ہم نے وہی دین دے کر بھیجا جو دین ہم نے آپ کو دے کر بھیجا ہے، جو دین ہم نے آپ کو دیا ہے۔ پتا چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین نہیں لایا، وہی دین ہے جو نوح کا تھا، وہی دین ہے جو موسیٰ کا تھا، ابراہیم کا تھا اور عیسیٰ کا تھا۔ اور اسی لیے قرآن نے کہا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ اے نبی کہہ دو، اے اہل کتاب آؤ، اے یہودیو آؤ، اے عیسائیو آؤ، جن کو آسمانی کتابیں دی گئی ہیں، اے اہل کتاب آؤ۔ یہودیوں کو، عیسائیوں کو چیلنج، اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے کہلوا رہا ہے؟ اپنے نبی سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنسمنٹ کر دو، کہہ دو، اعلان کر دو، بلاؤ، نمنترن دو، نیوتا دو، کیا؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے تورات والو، زبور والو، انجیل والو، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ ارے جب سب کا دین ایک ہے تو سب کا کلمہ بھی ایک ہے، جب سب کا مذہب ایک ہے اور سارے نبی جب ایک ہی دین لے کے آئے ہیں تو مول منتر، مین ورڈ، جملہ، کلمہ کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ ہمارا بھی کلمہ ہے اور تمہارا بھی کلمہ۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ مول منتر کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ توحید، یہ سب کی دعوت تھی، سب کا میسج اور سب کا پیغام تھا۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے سب کا یہی پیغام تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر، ہر سموہ کے اندر، ہر ذات کے اندر، ہر برادری کے اندر، ہر قوم کے اندر ایک سچیت کرنے والا، ایک ڈرانے والا بھیجا ہے۔ ہم نے ایک پیغمبر، ایک رسول بھیجا ہے، ہر قوم میں آیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے اندر ہم نے ایک رسول کو بھیجا، ہر امت میں آیا، ہر قوم میں آیا۔ اس رسول کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی پوجا سے اور طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرو۔ ابن القیم الجوزی نے کہا ہے، کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے، جس چیز کی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کی جا رہی ہے وہ طاغوت کہلاتی ہے۔ میرے بھائی، سارے نبیوں کی دعوت اور رسولوں کی دعوت یہی تھی کہ نعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، سب کا کلمہ ایک۔ نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔
موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ دیکھیے کلمے کا پہلا جز نہیں بدلا جا رہا ہے, کلمے کا پہلا حصہ نہیں بدلا جا رہا ہے. کلمے کا مول منتر جو لا الہ الا اللہ وہ نوح کے زمانے میں بھی رہا, وہ موسیٰ کے زمانے میں بھی رہا, وہ عیسیٰ کے زمانے میں بھی رہا, لیکن اس قوم میں جو نبی آتا رہا دوسرا جملہ اس رسول کے حساب سے تو بدلتا گیا لیکن مول منتر نہیں بدلا. لا الہ الا اللہ یہی دعوت نوح کی تھی, لا الہ الا اللہ یہی دعوت موسیٰ کی تھی, لا الہ الا اللہ یہی دعوت عیسیٰ کی تھی. اسلام کو سب سے اچھا مذہب کیوں کہا گیا اور یہ سب کا اللہ نے یہ کیوں کہا کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ اسلام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا دین ہے اور کوئی دین اللہ کی طرف سے نہیں اترا. یہ ہمارے اور آپ کی ایجاد کرتا دھرم ہے. مذہب ہم نے اور آپ نے بنا ڈالے وہ ہے, ورنہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا دین صرف ایک ہے اور وہ ہے اسلام. اسی کو سنسکرت میں کہہ لو شاشوت دھرم. شاشوت کس کو کہتے ہیں؟ آکاش سے دھرتی تک, آسمان سے زمین تک سرکشت محفوظ, جس کا کوئی نقطہ کوئی حصہ بھی جس کا مٹایا نہ گیا ہو, سرکشت ہو. آسمان سے جس کنڈیشن میں اترا زمین پر اسی کنڈیشن میں ہو, اس کو کہتے ہیں شاشوت. شاشوت کا معنی سرکشت. مجھے بتا دیجئے قرآن سے زیادہ سرکشت کتاب کوئی ہے آج یا کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا مذہبی انسان کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو, کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہماری کتاب بالکل سرکشت ہے اور اس میں کوئی چیز بدلی نہیں گئی ہے؟ عیسائیت ہر 100 سال کے بعد چینج ہوتی ہے. اور رامائن تلسی داس جی کی ہے جس کا نام ہے رام چرت مانس, اور ایک رامائن ہے والمیکی جی کی جو 2000 سال پہلے لکھی گئی تھی. والمیکی جی نے جو لکھی اس رامائن کو دیکھ لیں اور رام چرت مانس دونوں کو دیکھ لیں تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق. دونوں رامائنوں میں زمین و آسمان کا انتر. آپ کے کلیان پریس, یہ گیتا پریس گورکھپور سے جو چھپی ہے اس کو دیکھ لیجیے, اور ممبئی میں جو چھپی ہوئی ہے اس رامائن کو دیکھ لیجیے. ایک ہی کنٹری ہے لیکن چینجنگ ہو چکی. بائبل کے نسخے بدلے جا چکے ہیں. برٹن کی بائبل دیکھ لیجیے اور امریکہ کی دیکھ لیجیے, بہت فرق نظر آ جائے گا. لیکن قرآن کریم ایک ایسی محفوظ کتاب ہے جس کنڈیشن میں آسمان سے اتاری گئی ہے, نبی اکرم کے قلب اطہر پر اتاری گئی ہے, اسی کنڈیشن میں آج تک چلی آ رہی ہے اور قیامت کی صبح تک چلی آتی رہے گی. اس کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ رب العالمین نے تورات کو نازل کیا لیکن حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی, زبور نازل کی لیکن حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی, انجیل نازل کی لیکن حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. لیکن جب اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا تو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت فرمائیں گے. یہ قرآن اپنی اصلی شکل میں چلا آ رہا ہے, جب سے نازل ہوا تب سے اب تک اور قیامت تک اسی اصلی شکل میں رہے گا, اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے. ایک صاحب تھے بیچارے, ادباً کہہ دیتا ہوں ورنہ صاحب کہلانے کے لائق تو نہیں ہے, چلا تھا قرآن کی آیتوں کو بدلنے کے لیے, چلا تھا کچھ قرآن کی آیتوں کو ہٹانے کے لیے. اس نے سپریم کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کر دی تھی کہ اتنی آیتوں